Islamic Research Center. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زندگی کے مختلف مراحل سے اسے گزارا. پیدائش سے پہلے بھی انسان کی زندگی پر مختلف مرحلے گزرتے ہیں. پھر وہ دنیا میں آتا ہے. دنیا میں بھی انسان کی زندگی مختلف تبدیلیوں سے گزرتی رہتی اور ہماری زندگی کا ہر دن دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے. اور تبدیلی اور چینج ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، اسے ایکسیپٹ کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن کے اندر تبدیلی آتی ہے. صبح ایک طرح ہوتی ہے، پھر دوپہر کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، شام کچھ اور طرح ہوتی ہے. اسی طرح رات کے مختلف حصے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پھر دن تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہفتے تبدیل ہوتے ہیں، پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، پھر سال تبدیل ہوتے ہیں، پھر انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کی سوچیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں ایک کانسٹنٹ چینج کے پروسیس میں ہیں. پھر اسی طرح ہمارے حالات جو تبدیل ہوتے ہیں ان میں بھی کبھی ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں، کبھی ہم تکلیف دہ حال میں ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کسی فکر اور خوف کا سامنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے. اور یہ ساری تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی حتیٰ کہ ہم اس دنیا سے واپس آخرت کی طرف چلے جائیں گے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. وہ ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اور پھر آخرت کی طرف جانے سے پہلے ایک بیچ کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، پھر اس میں بھی تبدیلی ہوگی. پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر فائنل ابورڈ ہوگا. اچھا کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں یا اس کو ناراض کرنے والوں کے لیے جہنم، دوسرا انجام. تو بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے انجام اور اچھے مقام سے نوازے گا. تو وہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے شروع ہوگی اور پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں لا محالہ مختلف تبدیلیوں سے گزرنا ہے اور ان تبدیلیوں میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جانا ہے. سردی ہو یا گرمی ہو، دن لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے جو حکم ہمیں دیا ہے اور جو ہم سے تقاضا کیا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے نفس کی غلامی کے لیے نہیں، لوگوں کی غلامی کے لیے نہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اور جب انسان اپنی زندگی کا یہ مقصد اور یہ گول اچیو کر لیتا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ نو میٹر حالات کچھ بھی ہوں، مجھے ہر حال میں وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، تو ایسے میں باہر کی تبدیلیاں انسان کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتی. انسان سردی گرمی سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، اس پر فرق آتا ہے کچھ اس کے مزاج پر، کچھ موڈ پر، لیکن وہ ان سب چیزوں کے ساتھ کوپ کر لیتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے جو اس کو زندگی میں کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف چیزوں سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں اور مال اور جان کی کمی کے ساتھ. ایسی صورت میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کیا ہے؟ صبر اپنے آپ کو روکنے کا نام. کس چیز سے روکنا؟
نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، منفی رویے سے روکنا. اور جب انسان اپنے آپ کو منفی رویے سے روک کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر لیتا ہے تو وہ غم، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ بھی انسان کے لیے ایک سکون کا باعث بن جاتی ہے اور انسان اس حال پر بھی راضی ہو جاتا ہے. اور اس طرح باہر جتنی بھی تبدیلیاں آتی رہیں لیکن انسان کے اپنے اندر ایک خاص قسم کا سکون اور ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے. یہ اطمینان ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ اطمینان، یہ خوشی نہ مال سے خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی دنیا کی اور دولت سے، اور نہ کسی سے مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی سے ادھاری لی جا سکتی. یہ آپ کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے. اور اس اطمینان اور اس سکون کی سب سے بڑی وجہ انسان کا ایمان ہے، انسان کا اپنے رب پر یقین ہے، توکل ہے، رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بندوں کے حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک بندے اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے. اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کا حال یعنی اچھا حال نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اسے بدلے جو ان کے دلوں میں. اسی طرح انسان کے اندر کا برا حال بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انسان کے اپنے اندر کوشش نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل رسپانسبلٹی تو ہمارے اپنے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس قسم کی کوشش کرنا ہے. اگر ہماری کوششوں کا رخ اور ڈائریکشن صحیح ہوگا تو اندر کی تبدیلی اور اندر سے جو کچھ اٹھے گا وہ بھی پازیٹیو ہوگا اور وہاں بھی اطمینان ہوگا. اور اگر کوششوں کے ڈائریکشن درست نہیں اور نیت اور ارادہ اور انسان کی مرضی جو ہے اس کی ڈائریکشن درست نہیں تو پھر نتائج اس سے برعکس ہوتے ہیں. اب انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ انسان کے حالات میں جو تبدیلی آتی ہے، مثلا انسان ایک اچھے حال میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، لیکن پھر ایسے دن آ جاتے ہیں، ایسا موسم آ جاتا ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اطمینان ایک دم اٹھ جاتا ہے، وہ چین لٹ جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ماحول میں، حالات میں، باہر میں تبدیلی، لوگوں کے رویے میں تبدیلی، ہمارے مالی حالات میں تبدیلی، یہ سب کچھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم وہی ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کیوں بدل جاتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. بحر و بر میں فساد پھیل گیا جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں. یعنی بیرونی حالات میں خرابی، اس کی بنیادی وجہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس کا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کے لیے اس تبدیلی کا باعث بنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی تمہارے بعض اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر جاتا ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صرف اس کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے؟ تو جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. ہمارے جو اپنے اعمال ہیں وہ تو ہمیں جب مشکل وقت آتی ہے تو ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی نہیں بھی سمجھ آتی، ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات سمجھ آ بھی جاتی. ایک شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے کہ اس مشکل کی اصل وجہ کیا ہے، تمہارے لیے سولوشن کیا ہے، تمہیں اس وقت کرنا کیا چاہیے. کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر
اعتماد کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے. یعنی اندر انسان کی ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک ایسا ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ آنے لگتی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز جو انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امتحان کی شکل میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، اس میں بھی انسان کو دراصل جگایا جاتا ہے. اس پوری کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ اویکننگ، جاگنا اور جگانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو، انسانوں کو جگایا جاتا ہے. کس سے جگایا جاتا ہے؟ غفلت سے جگایا جاتا ہے. ہم بعض اوقات اپنے آخرت کے لیے وہ انف کوشش نہیں کر رہے ہوتے جو ہمیں کرنی چاہیے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ایک خاص مقام اور ایک درجہ رکھتا ہے جہاں ہم اپنی کوشش کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے. ہمارے وہ نیک اعمال یا ہمارے جو مطلوبہ ریکوائرڈ کوششیں ہیں ہم سے، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی مشکل سچویشن میں ڈالتے ہیں کہ جس پر اگر ہمارا رویہ مثبت ہوتا ہے، ہم صبر سے کام لیتے ہیں، ہم اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہم بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ خیر ہمیں عطا کرتے ہیں، اس درجے اور اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس پر ہم صرف اپنی کوششوں سے نہیں پہنچ سکتے. تو یہ امتحان دراصل انسان کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو جگانے کے لیے آتے ہیں، انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، انسان کو اگلے درجوں اور مرحلوں تک ترقی دینے کے لیے آتے ہیں، انسان کے آج کو اس کے کل سے بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی مختلف جگہوں پر مختلف کاموں میں ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مختلف امتحانوں سے، مختلف ٹیسٹ سے گزرتے رہتے ہیں، اور کرتے 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 ہم ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں. جب تک وہ اس امتحان سے نہ گزرے، چاہے ہم کتنا کچھ بھی جانتے ہوں، کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ ہم اصل میں کیا ہیں. تو مختلف امتحان دراصل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے، ایمان کے کس درجے پر ہیں، اخلاق کے کس درجے پر ہیں، نیک اعمال کے کس درجے پر ہیں، اور ابھی تک ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں، کون کون سی ویکنیسز اور کون کون سی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں جن کی اصلاح ہو جانی چاہیے. مثلا بعض اوقات ہم اپنے ذکر میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے، نمازوں میں ہمارا پورا دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ جب ہم دن رات دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ایک دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو دل لگا کے پکارنے لگتے ہیں، اچھے حالات میں، خوشی میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں، ہاں بس سب ٹھیک ہے. لیکن جو نماز اور جو عبادت ہم تکلیف کی حالت میں کرتے ہیں، اس کی کیفیت ہی بالکل فرق ہوتی ہے. تو یہ امتحان جو ہوتے ہیں یا جو حالات کی تبدیلیاں جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، یہ دراصل ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے اور ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے کسی بھی ایسی تبدیلی پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اس سے راضی ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی جتنے بھی دنیا میں ہمارے رشتے ہیں، ماں باپ کے ہیں یا بچوں کے یا کوئی بھی، ان سب رشتوں میں سے کوئی بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ہم سے محبت ہمارا رب کرتا ہے. اور جب اس کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ سب اچھا ہی اچھا ہو جائے. اسی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے ایسی سچویشن سے گزارا جائے کہ جہاں وہ واقعی اپنے اس سارے پوٹینشیل سے یا اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں اور ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کو دی ہیں ان سے پوری طرح کام لے سکے. پھر اسی طرح دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہمارے حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا اگر ایک انسان شکر گزار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ سے زیادہ ضرور دیتا جاؤں گا. لأزیدنکم عربی زبان میں تاکید کا صیغہ ہے اور اس میں یعنی شدت پائی جاتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس اعتبار سے بھی نعمتوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بھی حالات کی تبدیلی ہے، اور انسان کا شکر جو ہے وہ اس کو مزید اوپر کی طرف لے جا رہا ہے. اور لیکن ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. بعض اوقات جب سب اچھا ہونے لگتا ہے نا تو ہمارا مزاج بھی خراب ہونے لگتا ہے. ہم بعض اوقات
ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم وہ کرنے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے عربی میں شکر کا معنی صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہے. شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، اور شکر جو ہے وہ اصل میں عمل سے وہ کام کرنا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. کیونکہ سب کچھ اللہ نے دیا، تو اگر ہم کسی بھی چیز کو، مثلا نگاہیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو دراصل شکر نہیں ادا کر رہے. ان چیزوں کو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کر رہے ہیں تو یہی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے. اور جب اس کی مرضی کے مطابق ہماری سب چیزیں لگنے لگتی ہیں تو پھر وہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. بہرحال بعض اوقات انسان ہے اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری غلطی کے بعد چاہے فوری طور پر نہیں بھی پکڑتا، اگر کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ہم پر آتا ہے تو بھی ہمیں توبہ کا موقع مل جاتا ہے، دنیا میں ہی اپنے اعمال کو صاف کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تزکیہ کا عمل بھی اسی سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا. یعنی اگر آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں تو آپ کا بھی ہو جائے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا، جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس پر سختی کرے گا. وہ کسی نہ کسی ایسی سخت سچویشن میں جا پھنسے گا. اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم بڑے اسموتھلی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، انسان حیران پریشان رہتا ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو اس وقت اگر یہ تعلیم ساتھ ہو تو انسان کو فوراً نظر آتا ہے، فوراً سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی انسان کے ساتھ. ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو کچھ نقصان پہنچا تو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا یہ نقصان کیوں ہوا ہے. یہ اس غلطی کا نتیجہ جو 40 سال پہلے میں نے کی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کب سامنے آتا ہے. یعنی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ استغفار سے، توبہ سے معاف کر دیتا ہے. برائی نیکی کرتا ہے انسان برائی کے بعد تو معاف ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کسی ایک خاص سچویشن سے گزارنے کے بعد، تاکہ وہ اپنے لیے بھی نصیحت کا ذریعہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی نصیحت کا ذریعہ، اس کو اس سچویشن میں ڈال سکے کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ یہ رویہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ دوسروں کے لیے پریشان کن ہے. پھر اسی طرح انسان کا بخل جو ہے، دل کی تنگی جو ہے، یہ بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، یعنی کوئی اچھی بات سامنے آئی تو اس کا انکار کر دیا، تو ہم اس سے تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے راستے تنگ کر دیتے ہیں. یعنی انسان سمجھتا ہے نا بعض اوقات کہ اس کی صحت اچھی ہے، یا اس کے پاس مال ہے، یا اس کے پاس سب کچھ اختیارات ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کے اپنے کنٹرول کے اندر. لیکن اور پھر جب اسے اپنے کنٹرول میں سمجھتا ہے تو اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتا. کوئی مانگتا ہے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف دل سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی انسان بولنے لگتا ہے کہ یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ بن گیا ہے. اور اسی طرح لوگوں کے اوپر انسان بلا وجہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ان کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں پسند نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک ایسے مرحلے سے گزارتا ہے کہ جہاں سے پھر اس کے اوپر کوئی ایسی تنگی آئے تاکہ اسے احساس ہو کہ دوسروں کو تنگی یا تکلیف دینے کا نقصان کیا ہے، یا دوسرے کس طرح اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان کسی کی عزت و آبرو کے پیچھے ہوتا ہے، چاہے سامنے چاہے پیچھے، سامنے کیا ہے دوسروں کو تانے دیتے رہنا، اور پیچھے کیا کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن دینا، اس کی عزت خراب کرنا، یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں مشکلات لاتی ہیں. ابو برزہ الاسلمی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائے، یعنی جس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں، وہ کہیں نہ بھی نکلے وہاں پر ہی وہ شامت اس کے اوپر آ جاتی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے رہیں،
تو ہمیں اپنا طرز عمل درست کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم بلیم شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بلیم کر، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے اس کی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش کیوں بن گئی، وہ بھی ہمارے لیے امتحان کیوں بن گئے. وہی ایک ہی انسان ہوتا ہے، کسی اور کے لیے بڑا ہی پولائٹ، بڑا ہی محبت کرنے والا اور بہت ہی اچھا اس کے ساتھ کرنے والا، اور وہی انسان ہمارے ساتھ ہمیں پوچھ بھی نہیں رہا، ہمارے ساتھ کچھ بھی خیر و بھلائی کا معاملہ نہیں کر رہا. ایسا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا. ایک انسان بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن عین اس وقت جب وہ تمہارے سامنے آتا ہے تو اس کی ساری اچھائی غائب ہو جاتی. تو مشکل اس کی نہیں ہے، مشکل ہماری ہے کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی، وہ ساری سچویشن ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا طرز عمل درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی. دوسری چیز تقویٰ. انسان جب اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. پھر صبر، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی بجائے اس کے کہ شکوے شکایتیں لوگوں سے کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے صبر کرنا. اور پھر دوسروں کی تکلیفیں دور کرنا. جو انسان دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی شخص بیمار ہے تو کوئی ہم سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کی ہم کیسے کیا کریں، ہم اس کی کچھ نہ کریں، تھوڑا سا حصہ ڈال دیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تھوڑی سی مدد کر دیں. کسی شخص کو کوئی ذہنی پریشانی ہوگی یا کوئی اور دکھ اور تکلیف پہنچی تو اگر ہم بہت کچھ اس کے لیے نہیں بھی کر سکتے تو ایک اچھا دل ہی رکھے، ایک اچھی دعا ہی کرتے ہیں اس کے لیے. سم ٹائم ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے بندھے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بازو کا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے دعا کر دینا، کسی اور کو سفارش کر دینا تم اس کی جا کے مدد کر دو، کسی کے لیے کوئی اچھا مشورہ دے دینا. اگر اس سے آگے بڑھ کر ہمیں مالی طور پر کسی کی مدد کی گنجائش ہے تو وہ کر دینا، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر مال اور جان دونوں لگا کے ہم کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں تو وہ کر دینا. تو جب انسان کسی کی دنیا کی تکلیف کوئی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف میں بھی دور کرتا ہے. اور جس نے کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، آسانی کر دے گا. اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا، توبہ استغفار کرنا، راتوں کو اٹھ کے دعا کرنا، نیک اعمال کرنا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے تو اس کے حالات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک حالت آتی ہے، دوسری آتی ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، دوسری آتی ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا. ہم وہ نہیں کرتے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی غفلت ہوتی ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اس میں ہم بہت غفلت برتتے ہیں. اس کا حق نہیں پہچانتے، اس کو جانتے نہیں، اس پر اس طرح توکل نہیں کرتے، اس طرح اس کو پکارتے نہیں، اس طرح اس سے مدد نہیں مانگتے، اس طرح اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے کہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. یہ بھی دراصل ہمارے دلوں کی غفلت ہوتی ہے. ہم نماز میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دل کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ دل پھر غافل ہو جاتے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل پھر کہیں غافل ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دن کے لیے کچھ کرنا ہے. دنیا کے لیے ہمارا جتنا وقت گزرتا ہے اس کی بھاگ دوڑ، کام، محنت، اس کے مقابلے ہم دیکھیں اگر آخرت کے لیے تو اس میں ٹھیک ہے دنیا ہی میں کام کرتے ہوئے انسان اگر اچھی نیت کرتا ہے تو انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ بعض فرائض کی ادائیگی میں ہماری غفلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری جسمانی کیفیت، روحانی کیفیت اور ذہنی کیفیت جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی پریشانی آ جاتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے فرائض کی غفلت میں نماز سے غفلت، وقت پہ نہ پڑھنا، صبح دیر تک سوتے رہنا،
پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعائیں پڑھتے وقت پھر غفلت کا شکار ہونا، مانگنا، یعنی صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن بس الفاظ پڑھ رہے ہیں، دل اس میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح لمبی آرزوؤں کا ہونا، اچھا یہ کام ختم ہو جائے، یہ کام ختم ہو جائے، پھر ہم اچھے بن جائیں گے، پھر ہم یہ کریں گے، ذرا حج کر لیں پھر اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے، ابھی تو جوان ہے، ابھی ذرا یہ جاب پوری ہو جائے، ریٹائرمنٹ کیے جائے تو پھر عبادت پہ زیادہ توجہ کریں گے۔ تو عمومی طور پر ہماری جو یہ مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے اندر، جس طرح کی تبدیلیاں لانی چاہیے وہ ہم نہیں لاتے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات دنیا کی لالچ اور حرص جو ہے وہ ہمیں دنیا کے لیے بھگاتی رہتی ہے اور آخرت کی طرف سے غافل کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جانا کہ بس ٹھیک ہے جیسے بھی حالات ہیں، کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں، میں اسی طرح جی لوں گی، میں انہی کے ساتھ جینا سیکھ رہی۔ یعنی بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ہم اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیں، یعنی تبدیلی کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ مثلاً اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کی، یا کوئی مالی مشکل ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے کی اور کچھ محنت کرنے کی، یا کوئی اور اگر دین کے علم میں کمی کمزوری ہے تو اس کو سیکھنے کی۔ تو اپنے حالات پہ راضی مطمئن ہو جانا اور کوشش نہ کرنا کہ ہم ہر دن میں بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرنا جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ طرح کی خاص صلاحیت دی ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، لیکن ہم دوسرے کی اچھی چیز تو دیکھ رہے تھے، جو ہمارے پاس اچھی چیز ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک آرزو، ایک کے بعد ایک، دل کے اندر کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، صرف وقتی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور دنیا کی ضروریات اور انجوائمنٹ کی چیزیں، ان کی طرف لگے رہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہماری کمپنی جو ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ اور زیادہ نہیں بڑا سوچنے دیتی، ہم اسی کے اندر ہی راضی ہو جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو ہمارا ماحول ہوتا ہے بس صبح سے شام تک دن ویسے ہی گزار دیتے ہیں، اس سے بیونڈ نہیں ہم آگے سوچتے، ہم جسے کہتے ہیں کہ بڑی بات نہیں سوچتے، بہتر چیز نہیں سوچتے، بس جیسے حالات ہیں انہی کے اوپر راضی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں رکھی ان کو ہم میکسیمم استعمال ہی نہیں، میکسیمائز نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی کوششوں پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات اور ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جس شخص کو یہ یاد ہوتا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے اور اس سے پہلے پہلے مجھے یہ سارے کام سمیٹنے، وہ اپنے وقت کی صحیح پلاننگ کرتا ہے اور پھر صحیح طور پر اپنے کام مکمل بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو واقعی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اپنی کمپنی تبدیل کرے، اپنی دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو یاد رکھے، اور پھر اسی طرح آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، پھر اسی طرح اپنے نفس کے خلاف جانے کی کوشش کرے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ کام کرے جو اس کا دل چاہ رہا ہے، نہیں، کرے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو واقعی اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا رہے، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ بس یہی چند باتیں میں کرنا چاہ رہی تھی، میرے خیال ہے کہ اتنا ہی میسج کافی ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کچھ اپنے اندر آپ کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ شاہجہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر مجھے دو باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایک تو آپ نے جو یہ بتایا کہ جب بھی ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس لیول پر ہیں۔ تو ایک ٹیچر تھے تو انہوں نے ایک دن کلاس میں پوچھا کہ آپ سب وہ وقت یاد کریں جب آپ سب سے زیادہ خوش تھے، اور وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا، تو کسی کو کوئی بات یاد نہیں آئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ کب آپ سب زیادہ ہرٹ ہوئے تھے یا آپ کو دکھ ہوا تھا، تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ خوشی کا وقت یاد کریں تو کسی کو کچھ یاد ہی نہیں آیا، لیکن جب میں نے کہا کہ کب ہرٹ ہوئے تھے اور سیڈنس تھی تو سب کو کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ جب بھی کوئی ہم پہ مشکل، پریشانی یا دکھ کا وقت آتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے، اور ایوری ٹائم جب ہم کسی ٹیسٹ سے گزرتے ہیں وی گرو مور۔ جو انسان ہر وقت خوشیوں میں رہتا ہے اور آسانیوں میں رہتا ہے تو وہ گرو نہیں کرتا، اور چھوٹی سی بات بھی اس کو پینک کر دیتی ہے۔ لیکن جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سکھاتے رہتے ہیں
اتنا ہماری گروتھ ہوتی رہتی ہے اور ہم بہتر سے بہتر انسان بنتے جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ایک مجھے بات بہت جو اچھی لگی استاذہ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کر کے اس دنیا کے لیے تیار کریں جہاں پہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. تو مجھے کہانی بھی یاد آ رہی تھی کہ مثلا ایک آدمی تھا نا، تو کافی شاپ میں گیا تو 60 ایئرز اولڈ آدمی تھا وہ. تو اس سے لڑکے آئے کچھ، اس نے کہا کہ یو لک لائک این وائز مین، تو کوئی ہمیں ایڈوائز کرو. تو اس نے کہا کہ میں مشنری ہوں اینڈ میں بہت جگہوں پہ جا کے تو پریچ کرتا تھا. تو when I was 20 تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا give me courage to change the world. تو اس نے کہا کہ میں 20 ایئرس مختلف ملکوں میں گیا، میں نے تبلیغ کی، لیکن I couldn't change anyone. پھر وہ کہتے ہیں میں 40 سال کا ہو گیا، میں واپس آ گیا، میں نے اپنی وائف کو دیکھا، بچوں کو، فیملی کو، بردرز اینڈ سسٹرز، اور ہر ایک میں امپرفیکشنز تھی. پھر میں نے اللہ سے دعا کی God give me courage to change my family. کہتے 20 ایئرس تک I tried, I couldn't change anyone in my family. So now I'm 60 and I realized and now I make dua to Allah that oh Allah give me courage to change myself. تو اس لیے اگر ہم اپنی آخرت کی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو فکس کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض دفعہ وہی آپ نے وہ مثال بھی سنی ہوگی نا کہ جب ہم کسی سے ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو 3 ہماری طرف ہوتی ہیں. تو یہیں پہ انشاءاللہ مجھے تو یہ جیسے میں سوچی تھی کہ میرا یہ ٹیک ہوم گول ہے آج کے لیکچر سے کہ میری جو دنیا کی زندگی کی چینجز ہیں، میں اگر آخرت کی زندگی میں وہ پرفیکشن چاہتی ہوں جو مجھے چاہیے تو مجھے دنیا میں وہ چینجز اپنے اندر لے کر آنی انشاءاللہ. اور جو چینجز ادھر ادھر آ رہی ہیں ان سے بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہونا، کہ اپنے اندر اسٹیبلٹی لانی. اگر ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے تو باہر کچھ بھی ہوتا رہے اطمینان رہے گا، اور یہی اطمینان آگے ٹرانسفر ہوگا قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی. اور جس لیول کا آپ لے کر جائیں گے وہی ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.